السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کراچی لیاری گینگ وار کا مرکزی کردار عزیر جان بلوچ اپنے والد کے اغوا اور بہیمانہ قتل کے بعد قانون شکن بنا۔ عزیر جان بلوچ جرائم کی دنیا میں کیسے آیا، کس نے ساتھ دیا اور اس نے کس کی حمایت سے لیاری کو جرائم کا دارالحکومت بنایا؟ عزیر جان بلوچ جرائم کی دنیا میں حادثاتی طور پر آیا جب ارشد پپو گروپ نے اس کے ٹرانسپورٹر بابا فیضو ماما کو اغوا کے بعد قتل کیا تو رحمان ڈکیٹ نے اسے اپنے گینگ میں شامل کر لیا۔ پھر 2009 میں ایک وقت وہ بھی آیا جب پولیس مقابلے میں رحمان ڈکیٹ کے مارے جانے کے بعد اس نے گینگ کی سربراہی سنبھال لی۔ کچھ جرائم پیشہ دوستوں کی سنگت کا اثر تھا اور کچھ سیاسی حمایت کا جادو۔ اس کے بعد عزیر بلوچ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے مسئلے کارندے کی کراچی کے کاروباری اور صنعتی علاقوں میں خوف و دہشت کی علامت بن گئے، جہاں بھتہ خوری اور قتل و غارت بازار گرم رہتا۔ فریشرز میں کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہو، سمندری اور راستوں سے ہونے والی منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں کیا گیا، وحشیانہ قتل عام ہو، لوگوں کو چلتی بتوں سے اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر پھینک کی برگیت، کوئی تاجر گولیوں سے چھلنی ہوا ہو یا کسی حریف کا سر کاٹ کر فٹ بال کی گئی ہو، اس سارے جرائم کے ڈانڈے عزیر بلوچ ہی سے ملائے جاتے ہیں۔ دوسری جانب یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ پیپل پارٹی غیر اعلانیہ طور پر عزیر بلوچ کو سپورٹ کرتی رہی ہے۔ عزیر بلوچ سے وزیر اعلیٰ سندھ شرجیل میمن، فریال طالپور اور دیگر کی ملاقاتیں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اس متنازع اتحاد کے شیشے میں بال 2012 میں اس وقت پڑا جب عزیر بلوچ نے پیپل پارٹی کے سرگردہ رہنما اویس مظفر عرف ٹپی کو لیاری سے الیکشن لڑنے سے روک دیا۔ رد عمل پہ یہ آیا کہ اپریل 2012 میں لیاری گینگ وار کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا، جو مقامی لوگوں اور اندرونی ذرائع کے مطابق مکمل سیاسی مقاصد کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہی تھی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آئی ہو آپ کو پسند آ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی جڑے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے۔ والسلام۔